والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ آخری حدیث جو ہم لوگ پڑھے تھے کون سی تھی؟ 10 مکمل ہو چکی، باب نمبر 11 انشاءاللہ۔ باب نمبر 11 آج پڑھنا ہے۔ باب کسوۃ المرأة بالمعروف، عورت کو بھلائی کے ساتھ پہنانا، یعنی اپنی بیوی کو۔ تو یہ کیسے باب سے مطابقت سمجھ میں آئی؟ مطابقت کیسے ہے؟ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک لباس دیا تھا، اور وہ ریشم کا لباس تھا، مردوں کے لیے حرام، لیکن نبی نے عطا فرمایا اور انہوں نے خود ہی پہن لیا، تو آپ ناراض ہوئے، پھر اسے شققتها بین نسائی، اپنے گھر کی عورتوں میں نے اسے بانٹ دیا۔ مطابقت کیسے ہے؟ کہاں سے مطابقت نکل رہی ہے؟ یہاں سے شیخ فشققتها بین نسائی۔ جی ہاں، تو میں نے اپنی عورتوں میں، اب وہ جو بھی عورتیں تھیں، چاہے وہ فاطمہ بنت محمد ہوں، یا ان میں ایک فاطمہ بنت حمزہ بھی تھی، ان کے گھر میں ان کی والدہ تھیں، تو انہی لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ حصہ بیوی کو بھی ملا ہوگا، اسی لیے وہاں سے یہ گویا کی مطابقت باب سے آ گئی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے 11واں باب، باب عون المرأة زوجها في ولده۔ عون المرأة، عورت کا مدد کرنا، زوجہا، اپنے شوہر کی۔ عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی یا کر سکتی ہے، تو کیسے کرے گی؟ فی ولدہ، اس کے بچے کے بارے میں، یعنی شوہر کے لڑکے یا شوہر کی اولاد کے بارے میں عورت کیسے مدد کرے گی، یا اس کا مدد کرنا کیسا ہے۔ باب عون المرأة، یہ باب اس بارے میں ہے کہ عورت کا مدد کرنا اپنے شوہر کی، فی ولدہ، اس کے بچوں کے تعلق سے، اس کی اولاد یا اس کے ولد، اولاد اور ولد، ولد میں اولاد یا اولاد میں ولد داخل ہے، تو شوہر کی اولاد، اب اگر اپنی اولاد ہے، اپنی کوکھ سے جنمی اولاد ہے، تو ماں تو دل و جان سے چاہتی ہے، تو کرے، ٹھیک ہے، کرتی بھی ہے، وہ تو فطری تقاضا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت شادی شدہ تھی اور بچے ساتھ میں لائی ہے، شوہر تبدیل ہوا ہے، تو اب جو ہے یہاں اپنے بچے کی تو رعایت اور اس کا لحاظ کرتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے پاس پہلے سے 1-2 اولاد موجود ہیں، اور وہاں وہ عورت شادی کرتی ہے، نکاح کرتی ہے، تو اب آلریڈی کسی اور کی کوکھ سے جنمے ہوئے بچے موجود ہیں، تو ان کی مدد کرنے کے بارے میں، چاہے وہ اپنی کوکھ کے بچے ہوں یا کسی اور سے ہوں، شوہر سے نسبت رکھتے ہوں، اگر شوہر کے بچے ہوں، اس کی اولاد ہوں، تو ان کی مدد کرنے کے بارے میں یہ باب ہے، اپنے بچے ہوں یا کسی اور کے۔ عورت اپنے شوہر کی نسبت سے ان کی مدد کرے گی، ان کا تعاون کرے گی، ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ اب حدیث دیکھتے ہیں۔ حدثنا مسدد، پڑھو جی، اعراب پڑھو۔ جی شیخ، حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال هلك أبي وترك 7 بنات و9 بنات عن جابر رضی اللہ عنہا، نہیں، یہ عنہما ہے، عنهما۔ اس لیے کہ جابر بھی صحابی ہیں اور عبداللہ بھی صحابی، تو 2 لوگ ہو گئے۔
ٹھیک۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله أو خيرا. دیکھیے، تو باب کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ عورت اپنے شوہر کی اولاد کا تعاون کرے، اس بارے میں باب ہے۔ اب حدیث ہے، حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زید عن عمر، یہ صاحب کتاب کہتے ہیں مسدد نے ہم سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حماد بن زید نے بتایا، وہ عمر سے روایت کرتے ہیں، اور عمر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ ہلک ابی وترک 7 بنات۔ ہلک ابی یعنی توفی ابی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے، ہلاکت یعنی ہلاک ہو گئے میرے والد، جنگ میں کام آ گئے، شہید ہو گئے، وفات پا گئے۔ وترک 7 بنات او 9 بنات، اور انہوں نے 7 بیٹیاں چھوڑی ہیں یا 9 بیٹیاں، یعنی 7 بیٹیاں یا 9 بیٹیاں، گویا کہ راوی کو اس میں اشکال ہے، 7 یا 9 کہا انہوں نے۔ فتزوجت امرأة ثیبہ، تو میں نے شادی کی طیبہ عورت سے، طیبہ خاتون سے۔ حالانکہ جابر یہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، کنوارے تھے، لیکن انہوں نے طیبہ عورت سے یعنی شادی شدہ عورت سے نکاح کیا۔ فتزوجت امرأة طیبہ، امرأة طیبہ ایسی عورت جس کے پاس پہلے سے شوہر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں شوہر کا جس نے مزہ چکھا ہو پہلے سے اور کسی اور سے وہ نکاح کر رہی، تو وہ طیبہ ہے، اور اس کے مقابل میں باکرہ ہے، یعنی جسے کنواری کہتے ہیں۔ تو میں نے ایسی خاتون سے نکاح کر لیا جو طیبہ تھیں، یعنی جو بیوہ تھیں، نکاح پہلے سے ہو چکا تھا کسی سے اور کسی وجہ سے طلاق ہو گئی تھی۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، تزوجت یا جابر، جابر تم نے نکاح کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کی خیر خبر لیتے رہتے تھے، حال احوال جانتے رہتے تھے، تو جابر سے ایک دن آپ نے پوچھا اور کہا کہ تم نے نکاح کر لیا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا ہاں۔ اب ایک چیز یہ بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی انہوں نے، جابر رضی اللہ عنہ نے، ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کو اطلاع کی جائے اور سارے لوگوں کو بلایا جائے اور بھیڑ جمع کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، نکاح کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا بھی نہیں ہوئے کہ میرا ایک صحابی ہے اور اتنا بڑا کام کیا، مجھے بلایا نہیں، اپنی خوشی میں مجھے شامل نہیں کیا۔ آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے کہا کہ جابر تم نے نکاح کر لیا، شادی کر لی؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فقال بکرن ام ثیبن، کس سے کیے ہو، کنواری خاتون سے کیے ہو یا شادی شدہ عورت سے کیے ہو؟ کنواری لڑکی سے شادی کیے
یا شادی شدہ عورت سے؟ قلت بل طیبہ، تو میں نے کہا نہیں، میں نے طیبہ خاتون سے شادی کی ہے، یعنی شادی شدہ عورت سے جو کہ باکرہ نہیں ہے۔ قال، آپ نے فرمایا فہل جاریۃ تلاعبها وتلاعبک وتضاحکها وتضاحکک، فہل یعنی کیوں نہیں کیا، فہل جاریۃ تو کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہیں کیا، تلاعبها وتلاعبک کہ جس کے ساتھ تم کھیلتے مستی کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور مستی کرتی، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ تم اسے ہنساتے اور وہ تمہیں ہنساتی، تو ایسی خاتون سے تم نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ یہ کام جو ہے طیبہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آدمی ہنسی مذاق دل لگی کی باتیں یہاں بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ باکرہ خاتون کے لیے یہ چیز زیادہ لطف کا سبب ہوتی ہے، جس نے پہلے سے کوئی ذائقہ نہ چکھا ہو تو اس کے لیے وہ چیز زیادہ اچھی رہتی ہے اور وہ زیادہ اس میں ہنسی خوشی کے ساتھ رہتی ہے، ورنہ جیسے کسی نے کوئی پھل پہلے سے کھایا ہو تو وہ موازنہ کرنے لگتا ہے کہ یہ انگور اگر جیسے میں کھا رہا ہوں تو جو پچھلے ہفتے میں نے کھایا تھا وہ انگور اس کے مقابلے میں زیادہ میٹھا تھا، اس کا ذائقہ اس کے مقابلے میں زیادہ اچھا تھا، اس کی جلدیں نرم تھیں اس کی جلدیں سخت ہیں، تو یہ سب موازنہ کرنے لگتا ہے آدمی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو باکرہ ہے اس کے لیے ہر بات نئی ہوتی اور ہر ذائقہ نیا ہوتا، نرالا ہوتا، تو ایسی خاتون سے تم نے کیوں نہیں کیا؟ تلاعبها وتلاعبک جس کے ساتھ تم دل لگی کرتے اور جو تمہارے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتی، جس کو تم ہنساتے کھلاتے اور وہ تمہیں ہنساتی کھلاتی۔ قال فقلت له تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب یہ دیا، آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا اور کہا ان عبد اللہ ہلک و ترک بنات، ہر مرد کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ باکرہ خاتون سے شادی کرے، لیکن صحابہ کرام کا حال یہ تھا، آپ نے تربیت ایسی کی تھی کہ اپنے مفاد پر دوسروں کے مفاد کو ترجیح دیتے تھے، اور اپنے لیے یہ ایثار کا جذبہ ہے، یعنی دوسروں کا بھلا مقدم رکھتے تھے، اپنی خواہشیں دبا دیتے تھے اور دوسروں کا فائدہ چاہتے تھے۔ ان عبد اللہ ہلک و ترک بنات، میرے والد محترم عبداللہ ہلکا وہ دنیا سے چلے گئے، وہ ہلاک ہو گئے، وہ وفات پا گئے، وہ ترک بنات اور بہت ساری بیٹیاں انہوں نے چھوڑی تھیں، اکیلا میں ہی بھائی تھا، میری ہی نگرانی انہیں ملنے والی تھی، لہذا میں نے وَإِنِّي كَرِهْتُ میں نے پسند ہی نہیں کیا ان اجیئہن بمثلہن کہ جو میری کنواری بہنیں ہیں انہی جیسی کوئی کنواری میں لے آؤں، یہ مجھے پسند نہیں تھا۔ بہنیں کم عمر ہیں، کنواری ہیں، تو میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ انہی جیسی کوئی خاتون میں اپنے گھر میں لاؤں، اس لیے کہ اگر تجربہ کار خاتون نہیں ہوگی تو ان کی دیکھ ریکھ اور ان کی رعایت کما حقہ نہیں کر پائے گی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں انہی کی طرح باکرہ خاتون گھر میں لے آؤں۔ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ لہذا میں نے طیبہ خاتون سے نکاح کیا ہے تاکہ تقوم علیہن وتصلحہن ان کے کام آ سکیں اور ان کی اصلاح کر سکیں۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کے بعد فرمایا، کہا بارک اللہ، اللہ برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی، آپ نے انہیں دعائے خیر دیا، او خیرن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یہ کہا کہ بارک اللہ ہو، اللہ برکت دے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرن
یعنی یہ بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، سوچ بہت اچھی ہے، اور تمہارا فیصلہ بہت درست ہے۔ تو یہاں سے گویا کہ باب کی مطابقت نکل رہی ہے کہ عورت مدد کرے گی اپنے شوہر کے بچوں کی، اس لیے کہ انہوں نے شادی ہی اس مقصد سے طیبہ سے کیا تھا تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں ان کی مدد کر سکیں یہ، اور اگر انہی جیسی ناتجربہ کار ہوں گی، باکرہ ہوں گی اور کچھ نہیں جانیں گی، تو پھر ان کی مدد کرنا ان کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ لہذا ایسی خاتون لایا ہوں جو ان کے جیسے ناتجربہ کار نہ ہوں، بلکہ وہ جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، اور پھر گھر کے چھوٹے بچوں یا بہنوں یا بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں، تقوم علیہن، ان کی ضرورت پوری کر سکیں، ان کے لیے کام کر سکیں اور ان کی اصلاح کر سکیں، یعنی ان کی تربیت کر سکیں۔ فقال بارک اللہ او خیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اللہ برکت دے، یا تو آپ نے یہ فرمایا کہ بہتر چیز ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ آدمی اپنی جیسی خاتون سے، اگر وہ جو ہے پہلے سے شادی نہیں ہوئی ہے، تو آدمی کسی کنواری خاتون سے شادی کرے، اور شادی کا جو مقصد ہے وہ پورے طور پر حاصل کرے، تفریح ہو، دل لگی کی باتیں ہوں، ہنسی اور مذاق ہو، اور ہر ذائقہ نرالا اور اچھا ہو، پسندیدہ ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کسی مقصد کے تحت کوئی ایسا کر رہا ہے، تو یہ بھی منع نہیں ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی بہتر چیز ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی انہیں، یا تو آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی اور کہا کہ یہ بہتر ہے اور اچھا ہے۔ دوسری بات یہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باکرہ خاتون بھی سمجھ بوجھ ایسی ہوتی ہے کہ بہت اچھے سے گھر کے ماحول کو سنبھال کے رکھتی ہے، اور سب کا لحاظ رکھتی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے۔ ایسی خاتون زیادہ بہتر ہے جو دوسروں کے حقوق کو بھی نبھانے کا جذبہ رکھتی ہو، اور شوہر کے بچوں کی دیکھ ریکھ اور ان کی مدد کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گھر کے ماحول کو بہتر بنا کے رکھنا چاہیے، ہنسی خوشی والا ماحول، اس لیے کہ آدمی اپنی زندگی شریک حیات اس لیے لاتا ہے کہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے، اس لیے نہیں کہ روز مصیبتیں پالے اور جھگڑے اور اختلافات ہوں اور گھر جہنم نظیر بن جائے، اور آدمی گھر میں رہنا پسند نہ کرے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جب دونوں کے مزاج میں موافقت نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آدمی گھر سے بھاگا رہتا ہے، گھر سے دور وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مزاج ہونا چاہیے، کف ہونا چاہیے، جب جوڑے تلاش کیے جائیں تو کف ہوں، یعنی برابری ہو، ایسا نہ ہو کہ زمین آسمان کا فرق ہو۔ کوئی لڑکی اگر اے سی میں رہنے کی عادی ہو اور اسے کسی جھوپڑی والے کے ہاں دے دیں تو یہ کف نہیں ہے، برابری چاہیے، اس لیے کہ جس جو ہے زندگی کی وہ عادی ہو چکی ہے، اب وہ ظاہر ہے اس کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے اور سب کے بس کی بات نہیں ہے، تو ایڈجسٹ ہونے میں دقتیں آتی ہیں، اس لیے کفو کو اسلام نے ترجیح دی ہے، برابری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اولاد کی کثرت یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، 9 بیٹیاں یا 7 بیٹیاں چھوڑ کر دنیا سے گئے
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت اولاد کی ترغیب دلائی ہے۔ اب آگے پڑھیے، باب نفقۃ المعسر علی اہلہ۔ جی سر۔ باب نفقة المعسر على أهله. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أهلكت، قال ولما، قال وقعت على أهلي في رمضان فأعتق رقبة، قال ليس عندي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر، فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا، قال تصدق بهذا، قال على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انیابہ، ہاں، قال فأنتم اذن، جی جی ان کا نیٹ ورک ایشو ہے۔ ہاں، تو دیکھیے یہ باب نمبر 12 ہے، باب نفقۃ المعسر علی اہلہ۔ یہ باب ہے اس بارے میں معسر علی اہلہ، معسر کہتے ہیں جو تنگ دست ہو، جس کے پاس خرچ کے لیے روپے پیسے نہ ہوں، فقیر اور قلاش ہو تو اسے معسر کہتے ہیں۔ معسرین یعنی تنگ دست لوگ، محتاج لوگ، فقیر لوگ۔ ہر آدمی کو اللہ نے اتنی وسعت نہیں دی ہے، ہر آدمی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ فراوانی کے ساتھ لٹا سکے۔ تو باب نفقۃ المعسر علی اہلہ، اگر کوئی تنگ دست آدمی ہے، باب نفقۃ المعسر علی اہلہ، اپنے اہل و عیال پر کیسے خرچ کرے گا؟ تنگ دست کا خرچ کرنا اپنے بال بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی بچوں پر، اس کا خرچ کرنا، اس بارے میں باب ہے۔ تعلق یہ ہے کہ جو آئے تھے وہ بہت غریب تھے، جن کا معاملہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ معسر تھے، تنگ دست تھے، بلکہ ان کے اپنے بیان کے مطابق مدینے میں سب سے غریب وہی تھے۔ تو اب حدیث دیکھیے، حدثنا احمد بن یونس، مؤلف کہتے ہیں ہم سے احمد ابن یونس نے بیان کیا، حدثنا ابراہیم بن سعد، اور ہم سے ابراہیم بن سعد نے بتایا، حدثنا ابن شہاب، اور ہم سے محمد ابن شہاب الزہری نے بتایا، عن حمید بن عبد الرحمن، وہ حمید بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، نبی کے پاس آئے، اتى النبی، نبی آئے نہیں بلکہ نبی کے پاس آئے، لیکن النبی یہ مفعول ہے، رجل یہ اتى کا فاعل ہے، چلنے کا کام رجل نے انجام دیا ہے، تو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، یعنی یہ ایسے ہے اتى رجل النبی، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اتى النبی رجل، ایک آدمی نبی کے پاس آیا، رجل اتى کا فاعل ہو گیا، نبی کے پاس ایک شخص آئے، فقال، اور انہوں نے کہا، یعنی قال رجل، اس آدمی نے کہا، ہلک تو میں ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، ہلک تو میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، یہ احساس تھا گناہ کے ارتکاب کے بعد کہ کسی نے جانا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، خود ہی گناہ کرنے والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دے کے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، کہا ہلک تو میں ہلاک ہو گیا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ولیما، کیا بات ہے، کیسے ہلاک ہو گئے، قال ولیما، لیما یعنی آپ نے سوال کیا، ہلاکت کی وجہ پوچھی اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے، لیما کیوں ہلاک ہو گئے، قال تو انہوں نے کہا کہ وقعت علی اہلہ فی رمضان، وقعت علی اہلی، اہلی نے اہلی فی رمضان، کہ ماہ رمضان ہے اور میں ماہ رمضان ہی میں اپنی بیوی کے اوپر واقع ہو گیا، یعنی اس سے جو تعلق رہتا ہے وہ تعلق میں نے قائم کر لیا، فی رمضان یعنی فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں، رمضان کے مہینے کے نہار میں یعنی دن میں، رات میں وہ چیز جائز ہے، وہ ہلاکت کا سبب نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ممانعت روزے کی حالت میں ہے، تو میں روزے کی حالت میں تھا اور اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعْتِقْ رَقَبَةً، اچھا یہاں آپ نے دیکھیے ہلک تو جو کہا، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں پتا تھا، حکم معلوم تھا کہ روزے کی حالت میں دن میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی لیے ہلکتوں کا لفظ استعمال کیا تھا، جانتے تھے پھر بھی ارتکاب کیا ہے، اور اگر بھول چوک ہو جائے غلطی سے تو اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، اگر کوئی بھول چوک کے اپنا روزہ توڑ دیتا ہے یا اس کا ٹوٹ جاتا ہے، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا مفترات صوم میں سے جتنے بھی روزہ توڑنے والے کام ہیں ان میں سے کوئی کام کر لیا ہے اور اسے نہیں پتا ہے، بھولا ہے، مختی ہے، غلطی کیا، یعنی غلطی سے بھول کے کام کر لیا ہے، اور یہ جو کام انہوں نے کیا تھا یہ انہیں معلوم تھا، لیکن کبھی ہوتا ہے آدمی جذبات پہ کنٹرول نہیں پاتا ہے، تو غلطی ہو گئی جانتے بوجھتے ہوئے، اسی لیے ہلکتوں کا لفظ استعمال کیا ہے، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، قال ولیما، بربادی کی وجہ، تو کہا وقعت علی اہلی، اور اگر وقعت علی اہلی تو یہ اقدام عورت کی طرف سے ہوگا، لیکن اعراب ایسا نہیں ہے، ہمارے کلاس میں ایک بچہ اس کو ایسے ہی غلطی سے پڑھا تھا، وقعت علی اہلی یعنی میرے گھر والی میرے اوپر واقع ہو گئی، لیکن یہاں ہے وقعت، میں واقع ہو گیا، علی اہلی اپنی بیوی پر، فی رمضان یعنی فی نہاری رمضان،
رمضان کے دن میں، روزے کی حالت میں آپ نے کہا فَأَعْتِقْ رَقَبَہ، رقبہ یعنی گردن، فَأَعْتِقْ رَقَبَہ یعنی فَأَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، کسی مسلمان گردن کو آزاد کر دو اس کے کفارے کے طور پر۔ تو یہ سب سے بڑا کفارہ ہے۔ اگر روزہ تو کئی ذریعے سے ٹوٹتا ہے، مفطرات صوم کئی ایک ہیں، لیکن سب سے خطرناک مفطر یہی ہے۔ فَأَعْتِقْ رَقَبَہ، اگر اس طرح سے روزہ ٹوٹا ہے دن میں تعلق بنانے سے، جانتے بوجھتے ہوئے، تو پھر ایک گردن آزاد کرنی ہے۔ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً، ایک گردن آزاد کرو۔ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي، تو اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس غلام نہیں ہے، میں تو معسر آدمی ہوں، میں تو تنگ دست ہوں، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، اور غلام کہاں سے میں لاؤں گا، اتنا زیادہ میں پیسے والا نہیں ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا آپشن بتایا اور کہا فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن، تو ٹھیک ہے 2 مہینے کا روزہ رکھو۔ شہرین، شہر واحد ہے، شہرینی تثنیہ ہے، 2 مہینے کا روزہ رکھو، لیکن یہ 2 مہینہ کیسے؟ متتابعینی، پے در پہ 2 مہینہ، چھوڑ کے نہیں کہ 10 دن رکھا ہے 10 دن آرام کر لیں گے پھر 10 دن رکھیں گے اور ایسے 60 دن پورا کریں گے، بلکہ لگاتار 60 دن روزے رکھنے ہیں۔ فَصُمْ، تم روزہ رکھو، شہرینی، 2 مہینے تک، متتابعینی، لگاتار، مسلسل 2 مہینے کا روزہ۔ قالا، تو انہوں نے جب یہ دوسرا کفارہ آپ نے بیان کیا، غلام کی استطاعت نہیں تھی، تو کہا کہ دوسرا یہ ہے کہ 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھو۔ تب انہوں نے کہا لا استطیع، میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے، جب 30 دن کے روزے میں یہ حالت ہے تو میں 60 دن کا روزہ کیسے رکھوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا آپشن دیا اور کیا فرمایا؟ فَأَطْعِمْ 60 مسکینہ، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ فَأَطْعِمْ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو تم کھانا کھلا دو، اور 60 مسکینوں کو چاہو تو ایک ہی دن کھلا دو 60 لوگوں کو بلا کے، اور اگر ایک دن نہیں کھلا سکتے ہو تو 2-4 یا ایک کر کے، جیسے بھی، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جو عام رواج کے مطابق جتنا کھانا ایک آدمی کو کھلایا جاتا ہے اتنا کھانا تیار کرائے، اور متوسط درجے کا عرف کا لحاظ رکھتے ہوئے 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو۔ قال لا اجد، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ بھی نہیں کر پاؤں گا، لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں اتنی طاقت، میرے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں 60 لوگوں کو کھانا کھلا سکوں۔ فأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فيه تمر، ایک ہے عرق، اس کے کئی معنی ہیں۔ عرق اس کو بھی کہتے ہیں نس کو، اصل کو، جڑ کو، رس کو بھی کہتے ہیں عرق۔ اسی طریقے سے یہاں جو سیاق ہے وہ ہے عرق، پسینے کو بھی کہتے ہیں، ایک نس۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں کیا مراد ہے؟ بعرق، حاشیے میں دیا ہوا دیکھیے، منسوج من نسائج الخوص وکل شیء مذکور فهو عرق والزبیل القفہ، تو عین را قاف یہ اس کا مادہ ہے، اور عرق کا مطلب ہوتا ہے، عرق کا مطلب ٹوکرا جو ہوتا ہے، بڑا ٹوکرا جس میں پھل وغیرہ رکھتے ہیں، اور یہ بنایا جاتا ہے
جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں اسی سے اس کو بنا جاتا ہے. بڑا ٹوکرا جس میں کھجور رکھتے تھے. تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نام دیتے ہیں، کھانچی، جھوا، یا وہ ٹوکرا جس میں پھل رکھتے ہیں. اور بڑا سا ٹوکرا تھا. صحابہ کرام کے ہاں معمول یہ تھا کہ جب کوئی پھل وغیرہ درخت سے یا باغ وغیرہ سے جب پھل توڑا جاتا تھا، کھیتی تیار ہوتی تھی، تو مسجد نبوی میں بھی تحفے کے طور پر لا کے رکھ دیتے تھے. اور وہاں سے نمازی لوگ کھا کے پانی پیتے تھے. کوئی مسافر ہے تو اپنی بھوک مٹا لیتا تھا. تو کوئی صحابی ایک بڑا سا ٹوکرا لے کے آتے ہیں، فیہ فیہ تمرن، جس میں کھجور تھا. فیہ تمر، جس میں تمر اور کھجور موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل. گویا کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شرعی حل بیان کر دیا، لیکن یہ معسر اور تنگ دست تھے اور غریب اور کمزور تھے، نہ تو یہ غلام آزاد کر سکتے تھے اور نہ تو ان کو جسمانی طور پر اتنی قوت حاصل تھی کہ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھ سکیں. یعنی جسمانی طور پر طاقت تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو تم کھانا کھلا دو. جب وہ بھی آپشن نہیں تھا تو یہ ادھر ادھر ہو گئے، کہیں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے تھوڑا اوجھل ہو گئے تھے، سوال کر کے وہاں بیٹھے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ این السائل. ابھی ایک سائل آیا تھا، سوال کر رہا تھا، تو وہ سائل کہاں ہے؟ قال، تو انہوں نے کہا، اس سائل نے، ہا انا ذا، ہا انا ذا، کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. ہاں یہ تنبیہ کے لیے ہے کہ یہ دیکھیں میں یہاں ہوں. یعنی گویا کہ ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا اور کہا کہیں گیا نہیں ہوں، یہی ہوں، میں ہی ہوں، ابھی پوچھ رہا تھا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تصدق بہذا، یہ ٹوکرا لے جاؤ کھجور کا اور صدقہ کر دو، لوگوں میں بانٹ دو، اور یہی تمہارا کفارہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ غیر مستطیع تھے اور کفارہ ان سے، یعنی مجبور اور لاچار اتنے تھے کہ کفارہ ان سے ساقط ہو گیا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لو، اور یہ پورا کھجور کا ٹوکرا ہے، لے جاؤ، اسے صدقہ کر دو، خیرات کر دو. قال، تو اس آدمی نے سوال کیا، کہا علی احوج منا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس پر صدقہ کرنا ہے؟ یہ جو آپ دے رہے ہیں خیرات کن لوگوں میں کروں، کنہیں دوں، میں کن پر تقسیم کروں؟ احوج منا یا رسول اللہ، کیا اس پر خرچ کروں جو ہم سے زیادہ حاجت مند ہے، یعنی مجھ سے زیادہ محتاج اور غریب ہے، اس پر دوں، اس پر خرچ کروں یا رسول اللہ؟ علی احوج، حاجت جس کو زیادہ ہو، منا، ہم سے، یعنی جو ہم سے بھی بڑا فقیر اور خلاص ہو ان پر دیں، اپنے سے کمتر، اپنے سے بڑے غریب فقیر کو دوں. فوالذی بعثک بالحق ما بین لابتیہا اہل بیت احوج منا، احوج منا. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، یا اس ذات کی قسم کھا رہا ہوں، الذی بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جس نے حق اور ہدایت دے کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. نہایت تاکید کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی، ما بین لابتیہا، اس کے دونوں لابوں کے درمیان. لابا کہتے ہیں وہ پتھر جو کالا ہو اور دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ جلا ہوا ہے.
کالا، نوکیلا اور جلا ہوا۔ تو یہ مدینے کو خصوصیت حاصل تھی کہ پورب اور پچھم دو سمت سے یہ لابے تھے، اور یہاں سے کسی لشکر کا گزرنا آسان نہیں تھا۔ تو گویا کہ ایک طرح سے مدینے کا یہ حصار تھا اور حفاظت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ لابتیہا، یعنی مدینے کے دونوں لابوں کے درمیان کوئی نہیں ہے، اہل بیتن، کوئی گھر والا ایسا نہیں ہے، احوج منا، جو ہم سے زیادہ فقیر ہو، ہم سے زیادہ فقیر اور ہم سے زیادہ احوج مدینے میں کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا فقیر اور سب سے بڑا محتاج اور حاجت مند میں ہی ہوں، میرا ہی گھرانہ ہے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اس بات پر آپ کو زور کی ہنسی آئی، حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناب ظاہر ہو گئے۔ ناب جو ربائی کے بعد ہے، ثنایا ہے، دو دانت ہمارے، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا۔ اب اپنے اپنے منہ کے دانتوں کو سمجھ لو، ایسے جو ایک دم شروع میں ہے چوڑا چوڑا دانت، ہاں وہ ثنایا ہے، اوپر ہے تو ثنایا علیہ، اور نیچے کے دونوں ہیں اس کے مقابلے میں تو ثنایا سفلا۔ ہاں یہ دیکھیے، یہ پہلے دونوں دانت یہ ثنایا ہو گئے، اور اس کے بعد جو دانت ہے ثنایا سے لگ کے دو دانت، وہ رباعی ہے، یہ رباعی ہے، علیہ یعنی اوپر کا ہے، اور یہ نیچے اسی کے مقابلے میں رباعی۔ اور پھر اب دیکھیے جو ہمارا تیسرا دانت ہے وہ نوکیلا دانت ہے۔ یہ درندوں کے جو شیر وغیرہ ہوتے ہیں ان کا ایک دم نوکیلا ہوتا ہے، اسی سے پکڑتے ہیں وہ، نوکیلا دانت یہی ناب ہے۔ حتی بدت انیابہ، آپ اتنے زور سے ہنسے اس بات پر کہ آپ کے دونوں ناب دکھائی دینے لگے۔ جب آدمی تیز ہنستا ہے تب اس کا یہ ناب دکھتا ہے۔ یہ دانت مسکرانے سے نہیں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بہت زور سے نہیں ہنستے تھے کھل کھلا کے۔ بہت کم ہی مواقع ایسے ہوتے تھے جہاں آپ کو تیز ہنسی آتی تھی، اور تیز ہنسی آنے کے بعد بھی صرف جو ہے وہی ناب آپ کے دکھتے تھے۔ تو حتی بدت انیابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناب کے دانت، نوکیلے جو دونوں دانت ہیں وہ دکھائی دے دیے۔ یہ آپ کے تیز ہنسنے کی علامت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور اس کے بعد فرمایا فَأَنْتُمْ إِذًا، کہ تب تم ہی اس کے حقدار ہو، لے جاؤ اپنے گھر ہی میں، اور جب سب سے بڑے قلاش تم ہی ہو مدینے کے، اور سب سے محتاج گھرانہ تمہارا ہی ہے، فَأَنْتُمْ إِذًا، تب تم ہی اس کے حقدار ہو، تم ہی کھا لو۔ تو معلوم یہاں یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی استطاعت نہیں رکھتا ہے، غیر مستطیع ہے، اور اس سے یہ کام ہو گیا ہے، کفارہ اس پر عائد ہوا، تو اب وہ کفارہ غیر مستطیع ہے تو اس سے ساقط ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی وسعت ہے، کوئی تعاون کرنے والا ہے، تو اس میں تعاون کر سکتا ہے، بلکہ تعاون کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور اگر اس پر کوئی حد نافذ ہوا ہے، کوئی کفارہ عائد ہوا ہے، اور کسی کے تھوڑے سے تعاون سے وہ کام بن جاتا ہے، تو ایسے میں تعاون کر دینا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاون فرمایا۔ اور کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ شیخ یہ 3 مراحل سمجھیں گے ہم لوگ، 1 2 اور 3، یا پھر اس کو بھی شمار کریں گے شیخ؟ اس کو صدقہ جو آیا تھا تو جو 3 ہیں
हाँ हाँ जी। तो इसमें क्या सवाल है? तो ये पहले 3 मराहिल को ही देखेंगे शेफ, 1 जी 2 जी 3। हाँ, पहले थी। सबसे पहले ये देखा जाएगा हम्म। कि गुलाम आजाद करने की इस्तिताअत है कि नहीं है। जी। और हाँ, पहले गुलाम, ये नहीं कि जो सबसे आसान लगे वो पहले करना है। जी। अगर इस्तिताअत है तो गुलाम आजाद करें, अगर वो नहीं है तो फिर 2 महीने रोजा रखें, और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं। जी। जी। एक चीज और आज मालूम हुई। जैसे गुलाम नहीं है तो जी एक हाँ हाँ जी। अब अगर गुलाम नहीं है, आज चूंकि गुलामी का दौर नहीं है, तो अब ये देखेंगे कि गुलाम की कीमत कितनी बनती है, वो गरीबों में खर्च कर देंगे। जी। ऐसे कैसे शेख, मतलब कीमत, आज के जमाने में कीमत भी हम कैसे अब कैलकुलेट कर जिन सकते जिन जैसे हमारे हैं? यहाँ वो चीज नहीं है, कहीं कहीं वो चीज है। अच्छा हमारे जी। यहाँ ये होता है कि गुलाम का सिस्टम नहीं है, हम इस्लामी मुल्क में नहीं है। हम्म, जी। तो हमारे यहाँ ये है कि गुलाम गुलाम का तो कोई मसला ही नहीं है। फिर 2 महीने का रोजा रखेंगे हम्म, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाएंगे। तो अगर कोई एक चीज, पहली चीज नहीं है, या उसकी इस्तिताअत नहीं है, या उसका चलन और रिवाज नहीं है जहाँ जिस मुल्क में हम हैं, अच्छा। तो फिर दूसरे नंबर पे आएंगे जो दूसरा ऑप्शन है, और इसके बाद तीसरा। और शेख हमारा ये सवाल है कि अगर रोजे की हालत में जो है तो शौहर अगर बीवी के साथ में इस तरह का मामला करता है, तो इसमें बीवी अगर इसमें शामिल नहीं है और वो अपने शौहर को मना भी करी कि ये इसके ताल्लुक से वईद मतलब ये हद भी है, लेकिन फिर भी अगर शौहर खुद करे तो अंदर बीवी तो शामिल नहीं है, तो उसका गुनाह बीवी को भी मिलेगा या बीवी को भी ये कफारा अदा करना पड़ेगा शेख? मसला है कि अगर उसका हाथ नहीं है इसमें, वो मजबूर है, तो ऐसी सूरत में जिसका हाथ नहीं है उस पर नाफिज नहीं है ये चीज। सही मसला यही है कि अगर वो तैयार नहीं है, और ये बिल इकराह है, तो हाँ, उस पर वो चीज आयद नहीं होगी। तो शेख बीवी का रोजा नहीं टूटेगा? उसमें तो उलमा ये कहते हैं कि रोजा उसका टूट जाएगा, लेकिन ये है कि उस दिन का, सिर्फ उस दिन के रोजे की कदा कर लेगी, अच्छा। एक दिन का रोजा। जी। और अगर वो रोजे की हालत में नहीं है, रोजा उस पर फर्ज नहीं है, तो कोई मसला ही नहीं। कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें रोजा फर्ज नहीं है, तो अगर उस हालत में है तो उसका रोजा तो पहले से टूटा हुआ था, वो रोजे से थी ही नहीं। हम्म, अस्सलाम वालेकुम शेख, हमारा भी एक सवाल है। हम्म, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। शेख, आवाज आ रही है आपको? जी। शेख, अब ये हदीस से मालूम हो रहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ऑप्शंस दिए, यानी उसमें कोई भी ऑप्शन में पूरा नहीं उतर सके वो सहाबी, हम्म। तो फिर अल्लाह ताला उनको ऐसे ही माफ कर दिए शेख? हाँ, तो वो गैर मुस्तती हैं, वो उनके पास इस्तिताअत ही नहीं है, और अल्लाह ताला वो चीज फर्ज नहीं करता है जो उसकी इस्तिताअत ही ना हो, यानी कफारा उनके जिम्मे फर्ज नहीं है, साकित हो जाएगा अगर वो गैर तो वो तौबा मुस्तती कर है। लेंगे बस। हाँ, तौबा करेगा। अब वो कहाँ से गुलाम लाए, या 2 महीने का रोजा, या फिर जो है 60 मिस्किनों, अपने ही घर में साथ चूल्हे में तो नहीं जलते हैं, तो वो 60 मिस्किनों को कहाँ से खाना खिला पाएगा। अलबत्ता जी अगर शेख। कोई उस समाज में है, कोई ताउन कर सकता है, तो वो ताउन कबूल करेगा। और उसके बाद जो है, अ, अगर इतना फकीर और गरीब है कि वही सबसे ज्यादा हाजतमंद है, तो जैसे यहाँ हुआ कि खुद ही इस्तेमाल कर ले। अच्छा, वो चीज कितनी थी, एक ये भी मसला है कि वो खजूर जो है कितना था कि जो काफी हो गया 60 मिस्किनों के लिए, तो लगभग उसी मिकदार में पहुंच रहा था, बड़ा टोकरा था। अच्छा, एक चीज और यहाँ ये मालूम हुई, ये तो हुआ कि कुछ अगर उस समाज में वसात वाले हैं, पैसे वाले हैं, तो ताउन कर सकते हैं। और
ایک بات اور پتہ چلی کہ اگر کوئی آدمی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اس پر آدمی اگر شرمندہ ہے تو حاکم اس کا نہ استہزاء کرے نہ مذاق اڑائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنسے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اس کی شرمندگی بڑھے۔ اچھا، یہ جو کفارہ ہے، یہ کفارہ دیگر اور مفترات میں نہیں ہے، یہ صرف جو ہے جمع کی صورت میں ہے۔ اور کیا شیخ معلوم؟ زہار میں جی شیخ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ میرا بھی ایک سوال تھا جی جی، بولیے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی شیخ، ابھی غلاموں کا تو نہیں ہے لیکن بہت سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ایسے جیل میں بند ہیں جن کو ضمانت پہ رہا کیا جائے گا، تو اور ان کو ضمانت ان کے پاس نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، تو کیا ایسا کوئی یہ بنتا ہے کہ ان کو آزاد یا رہا کرایا جائے ایسی صورت میں؟ وہ یہ مسئلہ ہے کہ جیسے ایک آدمی قید میں ہے اور اس کی گردن آزاد کرا رہا ہے، تو کیا یہ اس کا قائم مقام ہوگا یا نہیں ہوگا، جی ٹھیک، ہے نا؟ یہ سوال ہے۔ جی جی سوال آپ کا ایسا ہے کہ مجھے مزید دیکھنا پڑے گا، تو ابھی فی الحال اس پہ کوئی ایسا استحضار نہیں میرے ذہن میں کہ کسی عالم نے ایسا کچھ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شیخ یہاں ملکیت دیکھی جائے گی نا شیخ، ملکیت اس کی ہونی چاہیے، غلام اس کا ہونا چاہیے نا، اس کے ہاں غلام کو آزاد کرنا ہے، تو اس ہاں، کی نہیں ملکیت سے کچھ جا رہا ہے۔ جی جی جیسے اس میں یہ ہے ہم، ملکیت آدمی اگر خرید لے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے اور آزادی مل جا رہی ہے، تو گویا نہیں، کہ وہ اپنے پیسے جیسے آپ نے کہا کہ غلام کی قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں کر کے کہ آج کے اس میں کیا ہوگی، تو قیمت کا آپ نے بولا تو مجھے یہ خیال آیا کہ شاید اس کی قیمت کے مطلب جو مسلمان بہرحال بھائی اس جو کو ہے۔ ایسا کرتے ہیں، اگلے درس پہ اس کو رکھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھیں گے، اس کے بعد پھر اس کے بعد جی جزاک اللہ شیخ خیر۔ میرا بھی ایک سوال تھا باب 11 سے، جہاں پر عورت اپنے خاوند کی مدد اس کے اولاد کی پرورش کے طور پہ کرے گی، تو اس باب میں اولاد نہیں بلکہ ان کے بہنیں تھے، تو یہ بھی انہی میں شمار ہوگا شیخ؟ ہاں ہاں جی، اولاد میں یعنی اہل و عیال میں اس کے گھر والے۔ اب اگر مثال کے طور پر یہاں تو جیسے وہ ان کی باب اولاد، میں ولدی ہے نا جی شیخ؟ ہاں، ولد نہیں تھیں، وہ تو وہ تھیں، اخت تھیں، ہے نا؟ جی ہاں، حضرت جابر کی وہ اولاد نہیں تھیں گھر میں، بلکہ وہ ان کی بہنیں تھیں، ہے نا؟ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ یہاں اولاد کے دیکھ ریکھ کی بات ہے نا؟ جی اور جی یہاں شیخ، جو دو حدیث انہوں نے پیش کی ہے اس میں بہنوں کی دیکھ ریکھ کا معاملہ ہے، تو یہاں جو ہے قیاس اولا ہے کہ اگر بہنوں کی دیکھ ریکھ عورت کرے تو ظاہر ہے اولاد کی دیکھ ریکھ تو اور زیادہ مقدم ہے، سمجھ رہی ہیں؟ جی اگر جی جی شوہر بہت کے بہتر۔ اپنے بچے ہیں، تو ان کی دیکھ ریکھ تو اور زیادہ مقدم ہے، یہاں تو بہنوں کی دیکھ ریکھ کی بات ہوئی تھی اور اس پر اس کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی تھی۔ جی ٹھیک ہے، وقت ہو گیا، اب انشاءاللہ جو جزاک ہے اللہ خیر استاد شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت استاد ایک آخری سوال تھا ہمارا کہ استاد اگر جیسے کہ ہم کو نفل روزے شوہر سے اجازت لے کے رہنا ہے، اگر کوئی عورت نفل روزے رہ جاتی ہے تو اگر اس کا شوہر مطلب چاہتا ہے ان کی ضرورت پوری کرے، تو کیا وہ عورت اپنا نفل روزہ توڑ سکتی ہے؟ ہاں توڑ دے گی، جی توڑے گی اس پہ، جی اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ ہے بولا، جزاک اللہ خیر کسی کا۔ obviously روزہ نفل ہے،
اور شوہر کا جو کہنا وہ جائز بھی ہے اور فرض ہے ان کے اوپر، فرض ہے، تو ہمارے سامنے نفل رکھا ہے اور فرض رکھا ہے، ترجیح ہم کو فرض کو دینی ہے، تو ہسبینڈ کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اچھا الحمد سوال للہ. تھا ولدی کے اندر، یہ بہت بہترین سوال تھا ماشاء اللہ، قیاس اولا کے متعلق، بڑا اچھا لگا، جزاک اللہ خیر جس نے پوچھا. ولد کے ضمن میں وہی ہم، ریکارڈنگ بند کر دیجیے. اللہ مستعان، جزاک